غزل سے احساس ہو رہا تھا کہ شاید رومانیت کے سمندر میں غوطے لگا رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو کروٹ بدلی مجھے فیض احمد فیض کی وہ نظم یاد آ رہی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، لذتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اس کو اس بار فرسٹ پی یو سی کی کتاب میں ڈو ناٹ آسک می فار لو بول کر انگریزی میں ٹرانسلیشن کر کے فرسٹ ایئر پی یو سی میں اس کو سب اسباق میں رکھا ہے۔ اس نے یہ وہ فیض احمد فیض تھا جس نے محبت کے متعلق، آنکھوں کے متعلق بہت لکھا تھا، لیکن جب اس نے کائنات کی غمگینیوں کو دیکھا، پہلی جنگ آزادی کے بعد کے جو مراحل کو اس نے دیکھا، تو اس نے ترقی پسند تحریک کی طرف اپنا رجحان کیا۔ پھر اس کے بعد اس کے شاعری کے اندر انقلاب آیا۔ کی چیز ہوتی ہے، آدمی یادوں پر زندگی بسر کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہی پھر ہمیں یاد آنے لگے ہیں، وہی پھر ہمیں یاد آنے لگے ہیں، جنہیں بھولنے میں زمانے لگے ہیں، بھولنے میں زمانے لگے ہیں، اور سنا ہے ہمیں وہ بھلانے لگے، سنا ہے ہمیں وہ بھلانے لگے، تو کیا ہم انہیں یاد آنے لگے؟ سنا ہے ہمیں وہ بھلانے لگے، تو کیا ہم انہیں یاد آنے لگے ہیں؟ قیامت یقیناً قریب آ چکی ہے، قیامت یقیناً قریب آ چکی ہے، ریاضت مسجد میں جانے لگے، ریاضت مسجد میں جانے لگے، یقیناً قریب آ چکی ہے، ریاضت مسجد میں جانے لگے۔ تو اس کے بعد میں ہر کسی کے چہرے پر کچھ کمی سی لگتی ہے، ہر کسی کے چہرے پر توجہ چاہتا ہوں۔ نور الدین صاحب، آپ کا فریضہ ہم ادا کر رہے ہیں، ذرا توجہ دیجیے۔ ہر کسی کے چہرے پر کچھ کمی سی لگتی ہے، زندگی کہاں سب کو زندگی سی لگتی ہے، زندگی کہاں سب کو زندگی سی لگتی ہے، ہر کسی کے چہرے پر کچھ کمی سی لگتی ہے، زندگی کہاں سب کو زندگی سی لگتی ہے، جگنوؤں کے جھرمٹ میں جنگلوں کی سرگوشی، جاوید صاحب، جگنوؤں کے جھرمٹ میں جنگلوں کی سرگوشی، جگنوؤں کے جھرمٹ میں جنگلوں کی سرگوشی، ہو بہو یہ عادل کی شاعری سی لگتی ہے، ہو بہو یہ عادل کی۔ جگنوؤں کے جھرمٹ میں جنگلوں کی سرگوشی، ہو بہو یہ عادل کی شاعری سی لگتی ہے۔ اور ایک مطلع اور دو شعر پیش کرنا چاہوں گا، توجہ چاہتا ہوں۔ عارف صاحب، غزل کا مطلع ہے، ایک جھوٹ اس ادا سے سنایا گیا مجھے، ناظم صاحب، ایک جھوٹ اس ادا سے سنایا گیا مجھے، ایک جھوٹ اس ادا سے سنایا گیا مجھے، سچائیوں سے بڑھ کے وہ سچا لگا مجھے، سچائیوں سے بڑھ کے وہ سچا لگا مجھے۔ یہ شعر خاص کر توجہ چاہتا ہوں شبنم صاحبہ۔ میٹھا بھی تھا لذیذ بھی، میٹھا بھی تھا لذیذ بھی، لیکن وہ زہر تھا، میٹھا بھی تھا لذیذ بھی، لیکن وہ زہر تھا، آب حیات کہہ کے پلایا گیا مجھے، آب حیات کہہ کے پلایا گیا مجھے، میٹھا بھی تھا لذیذ بھی، لیکن وہ زہر تھا، آب حیات کہہ کے پلایا گیا مجھے۔ اور حق بات کہہ کے اس نے جھنجھوڑا ضمیر یوں، حق بات کہہ کے اس نے جھنجھوڑا ضمیر یوں، ایک عمر پھوٹ پھوٹ کے رونا پڑا مجھے، ایک عمر پھوٹ پھوٹ کے، حق بات کہہ کے اس نے جھنجھوڑا ضمیر یوں، ایک عمر پھوٹ پھوٹ کے رونا پڑا مجھے۔ اور غزل کا مطلع یوں ہوا ہے،
جاوید صاحب آپ کی نظر کرنا چاہوں گا. تمام عمر رہے گا یہی گلہ اس کو, تمام عمر رہے گا یہی گلہ اس کو, ہمارے جیسا نہ کوئی بھی چاہے گا اس کو, ہمارے جیسا نہ کوئی بھی چاہے گا اس کو, تمام عمر رہے گا یہی گلہ اس کو, ہمارے جیسا نہ کوئی بھی چاہے گا اس کو. اور خوشی کی بزم میں شاید تمہیں ملے نہ ملے, خوشی کی بزم میں شاید تمہیں ملے نہ ملے, میری اداس نگاہوں میں ڈھونڈنا اس کو, میری اداس نگاہوں میں ڈھونڈنا اس کو. فضائیں جھومتی ہیں گھر سے جب نکلتا ہے, فضائیں جھومتی ہیں گھر سے جب نکلتا ہے, فضائیں جھومتی ہیں گھر سے جب نکلتا ہے, ادب سے چومنے لگتا ہے راستہ اس کو, ادب سے چومنے فضائیں جھومتی ہیں گھر سے جب نکلتا ہے, فضائیں جھومتی ہیں گھر سے جب نکلتا ہے, ادب سے چومنے لگتا ہے راستہ اس کو. اور ہمارے نام سے ہے نام اس کا محفل میں, ہمارے نام سے ہے نام اس کا محفل میں, جو ہم نہ ہوتے تو پھر کون پوچھتا اس کو, ہمارے نام سے ہے نام اس کا محفل میں, جو ہم نہ ہوتے تو پھر کون پوچھتا اس کو. اور یہ شعر خاص کر توجہ کا طالب ہے. ذرا سی دیر میں کھلتا ہے پھول جیسا, ذرا سی دیر میں کھلتا ہے پھول جیسا وہ, ذرا سی دیر میں دیکھو خفا خفا اس کو, ذرا سی دیر میں دیکھو خفا خفا اس کو. مختہ خاص کر عشرت صاحب. کھری کھری سر محفل سنائے گا دل, کھری کھری سر محفل سنائے گا دل, کھری کھری سر محفل سنائے گا دل, مجال کس کی جو کہہ دے بھلا برا اس کو, مجال کس کی جو کہہ دے برا بھلا اس کو, تمام عمر رہے گا یہی گلہ اس کو, ہمارے جیسا نہ کوئی بھی چاہے گا اس کو.